الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي ظفير لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب. हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा और वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा और सहाबा की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें वो
اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ بنا درود شریف پڑھ لو، محبت نال ذوق نال درود شریف پڑھو سارے۔ سیدنا سجدہ تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے تسو حضرات مبارکباد دے مستحق کو کہ تو حقو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت دے نال یہ توفیق عطا فرمائیے کہ تساں آج دے دن وفا و حیا و صفا دے بادشاہ امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یوم بڑے تز کو احتشام نال منا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعائے کہ رب کائنات تمہارے اس دن مناون کو اس مقام تے تشریف گھناون کو اور قرآن و حدیث سنن کو اپنے درگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے، اور میں عاجز جو بیان کرا حکم سنن دے بعد عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ اچھی آمین آپ کو جب آئی۔ دوستو، بڑا عجیب ہی پرفتن دور ہے کہ اس دور کے اندر اصل جب مختلف الخیال لوگوں نے بیانات سنتے ہیں، نہیں سمجھ آتی کہ نہ تو اللہ کی الوہیت محفوظ رکھیے، نہ ہی سیدی شان مقام عظمت ہونا کوئی خیال رکھا گیا، نہ ہی قرآن، نہ ہی صحابہ، نہ ہی اہل بیت عظام سمجھ تو گال بالا تر ہے کہ اپنے ذہن کی شیطنیت دے نال جیدہ دل نہ دے جو عہدے کوئی نعوذ باللہ خدا دی ذات کو پڑھنا کرے، کوئی میرے آقا دی ذات کو پڑھنا کرے، کوئی صحابہ و اہل بیت کے متعلق بدزبانی کھڑا کریں گے، کوئی نعوذ باللہ قرآن کی حقانیت کو چیلنج کھڑا کریں گے،
تحدیث نعمت کے طور تے عرض کرے نا کہ اپنے اسلاف دیاں روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ترہ امتیاز علماء دیوبندہ کہ جڑے ہر مقام دے ہوتے ہر حال دے اندر باطل دے سامنے سینہ صبر ہو کے جواب دینے کھڑے اب ہمیں مناظرہ دا میدان ہوئے تقریر دا میدان ہوئے تدریس دا میدان ہوئے جہاد دا میدان ہوئے ہر جگہ تے اللہ دے فضل لال تو ہم دفاع کریں دے ہوئے علماء دیوبند نظر آ سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر تو سا میری یہ گال نال اتفاق کریں دے ہو نہیں میں کریں دے یہ میں سر حلے دے وے 2 کلو دا ادھے تولے دی زبان نہیں وے حلے دے میں غلط عرض کر رہی ہوں جی اشارے لئیے دے اندر ایک صاحب آئے انہوں نے بیان کیتے تو ساتھ سونا بھی مول صرف کے جنگال کر گئے بھی خدا کو نہیں چھوڑیا وہ بیان دی ابتدائی ٹھوکی تھی سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو کہ اللہ اگر اللہ ہے تو پھر کیا یاد کرے گا سمجھ آنی ہوں تو سن رسو ایندے اللہ پاک دی کوئی حیثیت باقی بچتی ہے کہ اگر حضرت امام حسین نہ ہوئے نہ تو خدا بچدا کوئی نہ آتے جے خدا بھی حضرت حسین دا اگر احسان نہیں جاندہ تو وقت پیچھے اللہ ہی انہوں دے این جملے دے ہوتے میں عاجز نے اتھا ایف آئی آر کرائی باقاعدہ مقدمہ درج کرائے وہاں کہ میں دیکھ سا میں کہ دیکھ گنائے والی اشتہاری تھے ہنو تو آیا کھڑے محرم تے ہن بھاجڑ دھرو کرے جو مہربانی کرو ہن معافی نامہ میرے کول معافی ہے میں معافی منگنا میں معافی منگنا یعنی یہ کیڑا زمانہ آسا دے دے پہ ہیں کس دور چاہ گئے ہیں کہ اللہ دی الوہیت تے ان دی شان بھی محفوظ نہیں تو آدھے سامنے حال ہوئے قرآن پاک دا سویڈن کو تو دوسرے روندے کھڑے ہوئے یہ سارے شہر دے اندر وہی دربار شریف دے نال رات دا جو کوئی اٹھن العیاذ باللہ قرآن پاک دے نسخے پہن انہوں قرآن پاک کو جلا دے بھالا دیتی نے یہ میرے کول محفوظ ہے ایف آئی آر کڑائی سے بندے پکڑائیں میں کچھ سوجہ نالے کو تو روندے کھڑے ہوتے جڑے گھر دے دل دکھی ہے بڑا تُسے حضرات اپنے کمہ کاجل دے اندر مشغول ہو آج وہ مولوی ہیں نونا کا کم جانے یارو علماء تا رکھی سکھی کھا کے اوکھے سوکھے ہو کے جو انہوں دا فریضہ ہے کہ اللہ دے دین دا علم اٹھاونا اور دین دے خلاف اگر کوئی گال کرے تو اون دا بالمقابل علمی میدان دے اندر آ کے جواب دینا تو اے دل ہن میرے توجہ کرے سو
یہ جڑا آسا منے دے پہ ہیں تو ہاپو ایک باور کرامل دی خاطر کہ پراپگنڈے دی دنیا تو آپ کو ہکا شہادت یاد ہے پر حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جس مظلومانہ طریقے نال شہید ہوئے نا انہاں دی شہادت دا یوم تو آپ کو یاد کوئی نہیں جی ایک مولویاں ایمیں لیوا جاگائے کون ورنہ کیوں تمہارے ذہن اجگال بھی لہل گئی ہے کہ جناب وہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں گھر والے اللہ زیادہ حق ہے انہاں دے ایام مناؤ در والے تا بہر دے میں گال ہے کوئی نہ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھیں دا بیٹا میرا حق ہے میں تو آپ کو اپنا مسلک اپنا مذہب اپنا عقیدہ سمجھاما فضائل بہت سن کے دن یہ جملہ عام طور تے سن دے کھڑے ہوئے کونی بھی سن دے کھڑے جی بھائی گھر والے تے در والے گھر والے کون اہل زورل بولو چاہ اہل بیت یہ ساری زبان دا لفظ ہے اہل بیت کیڑی زبان دا لفظ ہے بولو نا ذرا میرے نام کیڑی زبان دا لفظ ہے تو سے نہ بولے سو میں نہ بولے سو زورل بولو کیڑی زبان دا عربی زبان اہل بمانا والا بیت بمانا گھر بیت بمانا گھر گھر والے کون جڑے گھر دے اندر آمین جاوین جنہ دا گھر دے اندر کوئی پردہ نہیں ہے محرم ہے کون ہے محرم سورا یہ کو گھر اس پردہ ہے بولو جماعترا داماد ان کا پردہ ہے بولو نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ سنو گھر نبوت دا گھر کہنا نبوت دا اے عام گھر ننگے معمولی گھر ننگے اللہ کی قسم اٹھا کے آتھا تہانس نوسا نبی دے گھر دے اندر کوئی زوردار طریقے نال داخل نہیں ہو سکتا طاقت نال داخل نہیں ہو سکتا قوت نال داخل نہیں ہو سکتا مال دے بلبوتے تے داخل نہیں ہو سکتا نبی دے گھر دے اندر داخلے دی شرط ایمان کیا شرط ایمان نبی دا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے نبوت دا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے اگر طاقت نال کوئی داخل ہو سکتا اگر زور نال کوئی داخل ہو سکتا تو ہجرت والی رات دے اندر دیکھو 100 سردار قریشیاں دے قوت نہ دے کولے طاقت نہ دے کولے اور مکہ دی گورنری نہ دے کولے تلوارا نہ دے کولے ڈھانا نہ دے کولے رات دان دھیر آئے نبی دے گھر دیاں دیوارہ کوئی وڈیاں کوئی نہیں ہے لیکن ساری رات گزر گئی
نبی دے گھر دے باہر جھکتا مرے دے کھڑے لیکن نبی دے گھر دے اندر بزور طاقت، بزور قوت، بزور شمشیر، بزور حکومت نبی دے گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ ہو سکے؟ بولو نہیں ہو سکے۔ ایک قوم نہیں داخل ہو لینا، میرا اللہ نبی دے گھر کا محافظ ہے، میرے آقا دے گھر دے ہوتے پہرا کہنا ہے۔ زور بولو اللہ دا پہرا ہے۔ لیکن اگر ہی رات دے اندر دیکھو جاؤ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و فقر دا بادشاہ، مال کوئی نہیں ہے، دولت کوئی نہیں ہے، ساز و سامان کوئی نہیں ہے، حکومت گورنری کوئی نہیں ہے، لیکن نبی دے گھر دے اندر داخلہ مل گئے۔ صرف داخلہ نہیں مل گیا، نبی دے بستر دے ہوتے سم بھی گئے۔ وجہ کیا ہے؟ دل دے اندر ایمان۔ کیڑی شاید ایمان معلوم ہویا نبی دے گھر دے اندر داخلے دی شرط کیڑی ہے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ حضرت علی بحیثیت داماد، بحیثیت جماعت راو میرے آقا دے گھر دے اندر اے نبی دے اہل بیت بھی چوئن، نبی دے اہل بیت بھی چوئن۔ کیوں؟ جو نبی دی حکلق جگر، نور نظر، چشم بصر، سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی دی گھر والی تے حضور دی بیٹی، حضور دی بیٹی جے ایک بیٹی حضرت علی دے گھر ہے تے سونا علی اہل بیت جے حضرت عثمان دے گھر دے اندر یہ کہ دو بادی کرے دو بیٹیاں ہیں تے حضرت عثمان اہل بیت نہیں ہیں۔ دسو چپ کیوں تھی گئے؟ ہیک بیٹی آلا ہیکوڑا جمع کرا او تے اہل بیت تے دو بیٹیاں جن دے نکاح دے اندر ہیں۔ بولو چپ تھی گئے ڈر ڈر کے گھر دے بیٹھے ہوئے۔ دو بیٹیاں ایک ایسا فرمان تو حق سناون لگا، شاید بہت تھوڑے علماء کو سنیا ہوئے تو ساں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن لوگو زمین دے ہوتے دو عورتاں ایسیاں ہیں جنہاں دا نکاح ڈائریکٹلی اللہ نے آپ باتے ہیں۔ ڈائریکٹ کہیں پاتے؟ اللہ نے آپ پاتے۔ انہاں وچوں ایک عورت جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت سیدہ زینب، سیدہ زینب جڑیاں کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہیں، سیدی گھر والی ہیں۔ اللہ قرآن چاہتے زوجنا کہا، زوجنا کہا، یہ قرآن ہے اللہ دا، اللہ آدم ہے میرے محبوب، زوجنا کہا۔ اس زینب دا نکاح میں اللہ نے آپ تمہارے نال کر لی تھے۔ اور دوسری عورت حدیث پاک دی اندر آنے کے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر میرے آقا دی بیٹی سیدہ رقیہ
جب انہاں دی وفات ہو گئی حضرت عثمان انہاں دے فراق دے اندر رونے حکرات حضرت عثمان عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی تو باہر آ رہے ہیں کہ جناب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو رونا لٹھے جو بھی مسجد دے باہر میرے آقا تشریف گھنائن سہیں روک گئن صحابہ بھی روک گئن حضرت عثمان سائید دے اتے کھڑے نتائے میرے آقا دے اتے وحی دی کیفیت تاری ہو گئی ہے صحابہ کو پتہ چلتا ہی کہ حضور دے اتے جنہیں وحی آدھیوں دیئی ہلکے ہلکے پسینے دے قطرات کے شنی مبارک تے آنے آن اور سی اکھنوت گندے آن وحی دا نزول دائی صحابہ معلوم کر گندے آن کہ ہون اللہ دا قرآن نازل تھی نہ پائے وحی دی پہنے حضور نے جب اکھن کھولی آن اور حضرت عثمان کو طلب کی تینے اور صحابہ دے سامنے فرمائے نے عثمان اے جبریل آیا کھڑے اے جبریل آیا کھڑے اللہ دا پیغام کھل کے آیا کھڑے کہ اللہ خود فرمیدہ پائے اے میری محبوب تمہاری بیٹی ام کلثوم دا نکاح میں اللہ نے اشہد عثمان نال کر چھوڑے شان رسالت سیدنا عثمان ذوالنورین سمجھ آ رہی ہن تہاڈے میرے رشتے جڑے نن گھر دے وڈیرے گھر دے بزرگ مقتدر قریبی دوست عزیز تے نبوت دے گھر دے رشتے کون جڑے دے زور بول کون جڑے دے اللہ اتھا اللہ نے انتہا کر چھوڑیے فرمایا میں خود اللہ نے اے پیغمبر تہاری بیٹی دا نکاح عثمان نال کر چھوڑے تو حضرت عثمان اہل بیتی چ نہیں بولو یہ گھر والے نہیں تو کو آکھے نہیں بھی اے در والے کہتے اے گھر والے کہتے اہل بیت بے معنی اور تو کو یہ پتا ہے کہ اہل بیت دا لفظ سب تو پہلے سب تو اول قرآن نے نبی دے گھر والی تے بولے کسا بولے نبی دے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دا پیغمبر رب دے کول دعا منگا بیٹھے اللہ اولاد کوئی نہیں بیٹا کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں بڑھڑا تھی گیا ضعیف ہو گیا کمزور ہو گیا اللہ مہربانی فرما میں کو اولاد دے جا بڑھڑا تھی گے پیغمبر اور اللہ کول منگنا بیٹھے ہولے ہولے توجہ کرائے ہولے ہولے جو لوگ نہ سن گھنن جو نبی دی عمر 300 سال تھی گئی ہے گھر والی دی عمر بھی اتنا قریب ہے لوگ اکثر بڑھڑا تھی کہ خدا کول بیٹھا اولاد منگ دے اللہ دا قرآن آ دے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ ہولے 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 ندا بیٹھے کرنن آدھے کے بیٹھے قال ربی انی وہن العون منی واشتعل الراس شیلا ولم نکن بدعائک رب خفیہ اللہ میرا
جسم کمزور ہو گئے، ہڈیاں جلاب دے گئے، سر میرا کمزہ بیٹھے، لیکن اللہ دل دے اندر اولاد دی تمنا ہے، مٹھا گوائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مالک کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرے پیغمبر کو قدرتی خوشخبری دے کے آؤ اور بن کے آکھو، اے میرا پیغمبر تو کو اولاد دے نہ پیا، بیٹا دے نہ پیا، لیکن بیٹا ایسا دے نہ پیا، پتر تو آنا اسی، نبی میرا اسی، پتر بھی دینا پیا، نبوت کا تاج بھی سر دے سجینا پیا۔ جب فرشتے میں آکے خبر دیتی ہیں، آکے پیغام دیتے، توجہ کرائے، میں اپنا مسئلہ بیان کرنے واسطے دل کیتی ہیں، جلے فرشتے نے خبر دیتی ہیں، حضرت زکریا دی گھر والی، پیغمبر دی گھر والی آدھی ہے، ایک میں تھی سی، کیویں تھی سی، انا عجوز، میں بڑھڑی کمزور، وہذا بڑی شیخہ، میرا خامن اے شیخ کبیر، یہ بھی بہت بڑھڑا ہے، 300 سال عمر گزر گئی ہے۔ یہ نا انہا لشیء عجیب، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ملائکہ کھڑن تھے، عدل قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سمجھ دے پہ وے، یہ میں آپ نہیں آدھا بیٹھا، کیا پڑھدا بیٹھا؟ اللہ دا قرآن آدھا پہ، اے نبی دی گھر والی کیوں تعجب پہ کریں گے؟ تو آدھے ہوتے اللہ دی رحمت تھی گئی ہے، او دیاں برکتہ نازل تھی گئے، علیکم اتے تو ہاڑے اہل البیت، اے اہل بیت۔ ثابت ہویا کہ اہل بیت دا لفظ سب تو پہلے قرآن نے کہہ دے ہوتے بولے نبی دی، اساں انہاں کو اہل بیت جو کڈھی کرے کہنا، اساں تو منحصر کی تھی کھڑے ہیں نا، بند کی تھی کھڑے ہیں، کتھاں کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ 5 تن، خدا کے، یار توجہ نہیں کریں دے میرے شیر کیویں بڑھائیں نے کہ خدا کے نور سے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ جبریل نور، میکائیل نور، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نور سے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ تے اللہ جڑا ہے قرآن آدھے لم یلد ولم یو، نہ او کہیں کنے پیدا تھائے تے نہ کوئی اودے کولو پیدا تھائے، تے تو کو سنائیں دے کہ نور سے، کس کے نور سے؟ خدا کے نور سے۔ لال تو سمجھے نہیں میرے، سمجھے ہو وہاں تو کچھ سبحان اللہ کو آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، عیسائیت عقیدہ، کہ حضرت عیسیٰ بیٹا تے خدا باپ، خدا باپ، کہ حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، تو اللہ کیا ہے؟ باپ ہے، پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان دے اندر مناظرہ ہویا ہے کہ عیسائی دے نال،
وہ اپنے دلائل دیتے سارے علماء عالم ہی دارالعلوم دے طالب العلم گئے علمی مناظرہ گفتگو ہوندی رہی ڈوڈی فاراں چلدا رہا مناظرہ ایک مقتدی ہا دارالعلوم دا بڑھڑا بندہ نان بائی جی دیہاتی سارے ہونے نا تکڑے وہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو آکھیا حضرت وہ تا علمی گالی بیٹھے کریں تے جواب بندے نہیں بندا میں کچھ اجازت دیو میں ونجا وہاں کہ جی ونجو بڑھڑا گیا وہ عیسائی عالم کو آکھیا میاں تیرا خدا دے متعلق کیا عقیدہ ہے وہاں کہ اللہ بہت بڑا ہے وہ ساری کائنات دا مالک ہے ساری کائنات دا خالق ہے یہ سارا جہان انہیں پیدا کیتے ساری کائنات ان دی مخلوق ہے وہاں کہ ایمیں ہے وہاں کہ جیا وہاں کہ لسا میں کو ڈٹھی میں ایک نان بائیاں مزدور جیاں بندہ ہاں میں شادی نکاح کیتی ہے 13 بال تا میڈے ہی ہیں کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے وہ ہی کوئی عیسیٰ جمع بیا کئی شک ہو نہیں جمع عیسیٰ جادی بھائی وہاں کے بہو دی طاقت یہ کو جائی بھائی ہی کوئی جمع انہیں تو میرے عزیزو اللہ دی ذات نور لم یلد ولم تو انہا تو کو سنائے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے کیا ہوئے پیدا ہوئے یہ 5 تن سارا 5 تن تے ایمان ہے 5 تن تے سارا جڑا نہ مننے وہ بے ایمان ہے جڑا نہ مننے وہ بے ایمان ہے ادھے ایمان اس خلل ہے جڑا 5 تن دے شان وال برابر گستاخی کرے وہ سب تو بڑا بولو نا بے ایمان ہے توجہ ہے نا لیکن ایسا یہ آہدے ہیں کہ یہ 5 تن اللہ دی مخلوق ہے اللہ دی کیا ہے زور بولو توحید سنی کرو خدا دی وحدانیت سنی کرو یہ کیا ہے اللہ دی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر او نوجوانوں یار میرے دیکھو کیا او بھائی میری گل سنو ایک بندہ آیا وہاں کہ جناب اللہ کو میں نہیں مانے گا کیوں وہاں کہ تسا آدھے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر ہے توجہ نال گل سن سو او مولانا صاحب میری گل سن اللہ ہر شے تے کیا ہے اللہ ہر شے تے قادر ہے انہیں کہ رسول جب اس ہر شے تے قادر ہے تو او اللہ کیا اپنے جیسا بیا خدا پیدا کرن تے قادر ہے یا کہ نہیں ہے اگر وہ قادر ہے ہر شے تے تو توالا بھی عقیدہ ہے کہ وہ قادر ہے تو کیا اپنے جیسا بیا خدا پیدا کرن تے قادر ہے یا کہ نہیں ہے ان سارے جیاں بندہ ہوئے تا اگو چپ بھئی خدا اگر آنکھوں بیا پیدا نہیں کر سکتا تو وقت وہ قادر وہ علی کل شیء قدیر تا نہ ہویا جے پیدا کریں دے تب اسا آدھے ہیں اوندہ نہ کوئی ساجھیے نہ کوئی اوندہ ساجھیے نہ کوئی اوندے برابر ہے نا تاگو جواب چپ لیکن حضرت علی علم دے سمندر ہن علم دے سبحان اللہ کھونا زورنا حضرت علی علم دے کیا ہن سمندر جو حضور فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی زور بولو بابوہا بلائیں زلف جانا کی
اگر لیں گے تو ہم لیں گے. کوئی تو آپ کو حضرت علی کو سنے دے نا بس اساں شان سنے دے مقام دسے دے ہے. حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او میاں گل سن میرا اللہ علی کل شیء قدیر بے شک قادر مطلق ہے وہ ہر شے تے قدرت رکھ دے. تو آتے کہ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے جیاں کوئی بنا سکتے یا نہیں بنا سکتا. میں آہدا ہاں وہ بنا سکتے وہ بنا سکتے لیکن وہ جے کو بھی بڑے سی جے کو بھی بڑے سی وہ مخلوق کو سی تے اللہ دا خالق کو سی. عظمت علی المرتضی مقام علی المرتضی شان علی المرتضی نعرہ تکبیر. جلے او بڑے سی تو وہ کیا ہو سی خالق تے اے جے کو بڑے سی وہ کیا ہو سی کیا ہو سی مخلوق ہو سی ساجدہ نہ ہو سی شریک تا نہ ہو سی. میرے دوستوں میرے بزرگوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اہل بیت سارا کی دائرہ میں جو حضرت علی کو شان ملے تے نبوت کی نسبت نال ملے جے حضرت عثمان کو مقام ملے تو تابی نبوت کی نسبت نال ملے. آؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں شہادت سن دے ودے ہو تے شہید دا مقام سن دے ودے ہو. آؤ نا کوئی شہید تو کو نظر آن دے کربلا دے میدان دے اندر کوئی شہید تو کو نظر آن دے بدر دے میدان دے اندر کوئی شہید تو کو نظر آن دے احد دے میدان دے اندر کوئی شہید تو کو نظر آن دے حنین دے میدان دے اندر کوئی شہید تو کو نظر آن دے مدینہ منورہ دے اندر کوئی توحید تو کو نظر آن دے مسجد نبوی دے اندر کوئی شہید تو کو نظر آن دے مسلح نبوی دے ہوتے. لیکن آؤنا تو کو میں مدینہ طیبہ دے اندر گھنج اللہ آسا شہید نہیں کھماؤ جلی شہادت تو کو قرآن دے اوراق دے اندر نظر آوے. دن قیامت داؤس او میرے دوستوں میرے بزرگوں جان دنوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ طیبہ دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر آپ دے اتے مظالم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے میں ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے میں. جناب عثمان ذوالنورین دے اتے مظالم دے ابتدا مسجد نبوی دے کل ہوئے آپ جمعہ دا خطبہ دے رہے منبر رسول دے بیٹھن رائے حد اندر حضور علیہ السلام دی عصا مبارک دھل کے بیٹھن رائے کہ اچانک باقی جین آئے ہکو نے چو آواز دیگر عثمان اسد تیرا خطبہ نہیں سن دے عثمان اسد کو خطبہ نہیں پڑھن دیں گے. ایک باقی اٹھ دے ظالم اٹھ دے اور اگامت کے حضرت عثمان دے حد اندر جڑی عصا مبارک آئی وہ عصا کو تروڑ لیں گے سوٹی کو تروڑ دیں گے. ایک کوئی معمولی عصا نہ ہے کہ معمولی سوٹی نہ ہے وہ عصا ہے جڑی میرے آقا حد اندر گھن کے خطبہ ارشاد فرمے دے ہاں وہ عصا ہے جو کو حضرت ابو بکر صدیق حد اندر گھن کے خطبہ لینے وہ سوٹی مبارک ہے جو کو حضرت عمر حد اندر گھن کے خطبہ دینے اج ای عصا حضرت عثمان دے آتے اندر آئی خطبہ دے رہے ہیں ظالم اگامت دے باقیت دھاوت دے اور ود کے ای عصا مبارک کو تروڑ دیتے. اللہ دی قسم ہے جس دن دی
کہ عصا مبارک ترٹیے اللہ نے زمین تو برکتاں چاک دیا کوئی معمولی عصا نہ ہے حضرت موسیٰ دی سوٹی دا ذکر کیتا ہے قرآن جے سوٹی کو حضرت موسیٰ دے ہاتھ لگ گئے وہ شان والی تے جے سوٹی کو امام الانبیاء دے ہاتھ لگ گئے بولو نا شان والی ہے کہ نہیں ہے ان ظالمہ کو نہ نبوت دی حیاء نہ نبی دے گھر دا حیاء نہ نبی دی مسجد دا حیاء حضرت عثمان دے حجائیں تو اسو کی گھن کے تے ولاؤ پتروں دیتے ہیں اور حضرت عثمان دے ہوتے پتھروں دی بارش شروع کر دیتے ہیں اس قدر پتھر مارے نے اس قدر پتھر مارے نے کہ علماء نے لکھے کہ وہ حسبو عثمان عن المنبر مغشین علیہ حضرت عثمان انہا پتھروں دی تاک نہ گھننا دے ہوئے منبر نبوی دے تو بے ہوش ہو کے ڈھائے گئے خون آب دا مسجد نبوی دیاں صفحہ دے ہوتے ہیں صحابہ چاہ کے آپ کو گھن گئے اور در خلافت دے اندر بیت خلافت دے اندر چھوڑ دیتے ہیں 2 دنوں کے بعد آپ کو ہوش آئیں گے لوگاں پوچھے عثمان کیا حال ہے کیف حالو یا عثمان آپ نے فرمایا میرا حال بات دے اندر پوچھاؤ بات دے اندر پوچھے میں کو پہلے دسو کہ میرے اہل مدینہ دا کیا حال ہے سمجھ آ رہی اپنی جان دی پرواہ نہیں کہیں دی پرواہ ہے زورن بولو اہل مدینہ دی کہ مدینہ دی عظمت دل دے اندر ہے لیکن انہاں لوگاں دے دل دے اندر مدینہ طیبہ دی عظمت بولو نہیں ہے جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کی تھے دوسرا دن اعلان ہو رہا ہے مدینہ طیبہ دے اندر کہ اج بعد حضرت عثمان کو جناب عثمان کو مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں ہے اگلا دن آئے اعلان ہو گئے کہ جناب عثمان کو مسجد نبوی دے اندر امامت دی اجازت نہیں ہے خطابت دی اجازت نہیں ہے لوگوں توجہ کرائے اے مسجد نبوی او مسجد نبوی ہے جیدی زمین حضرت عثمان نے اپنے زر بصیر نال خرید کی تھی آئی کہ مسجد نبوی دی توسیع فرمائیہ نے توسیع کی تھی آنے حضرت عثمان کو اس مسجد دے اندر نماز پڑھن تو بھی روک دیتا گئے تے نماز دی امامت تو بھی روک دیتا گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ میرا بھائی بزرگاتوں کو کیا ہے کہ ملے ان تے دے دیں میری گال سمجھ نہیں آتی تو کو بیٹھے سامنے ہی وے ان دی وجہ کیا ہوندی ہے یہ دیکھو ہون بھی نوجوان بیٹھے منہ چنگل پا کے حضرت صاحب تو کو کیا مسئلہ ہے پھر کوئی گال اگر سمجھیں دے بیٹھے ہیں سمجھ امامت بند قرار کی گئی ہے اگلے دن اعلان ہوئے اعتباد جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا کوئی نہ پہنچاوے اگلے دن اعلان ہوندے اعتباد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کوئی نہ پہنچاوے او میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت امام حسین دی پیاس تو اکو میں کو یاد ہے لوگاں کو لو سن دے وے ذاکرہ مولویاں کو لو سن دے وے 10 دن پانی بند ہو گئے 7 دن پانی بند ہو گئے 3 دن
پانی بند ہو گئے لیکو اس گال لال کوئی سروکار نہیں 3 دن ہوئے تاں بھی بہت بڑا ظلم ہے 7 دن ہوئے تاں بھی بہت بڑا ظلم ہے 10 دن ہوئے تاں بھی بہت بڑا ظلم ہے لیکن تو سب کیوں بھول گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہ دا پانی 10 دن نہیں 15 دن نہیں 20 دن نہیں 25 دن نہیں 30 دن نہیں 35 دن نہیں بلکہ پورے 40 دن پانی بند کیتا گئے کتنے دن میں جلدی چلاؤں حضرت امام حسین دا پانی بند کیتا گئے دریائے فرات تو پانی بند کیتا گئے لیکن حضرت عثمان وہ مظلوم ہے کہ جنہ دا پانی اون خود بند کیتا گئے کہ جل حضور ہجرت فرما کے آئے صحابہ کرام تسے پیاسے میرے آقا دی خدمت دے نارائن آقا ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ بھی مٹھا پانی نہیں ملتا ہی تو کھوئے یہودی دے قبضے دے انارے پانی دے پیسے بندے میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا میرے انہ تسے صحابہ کو پانی پلاؤں دا انتظام کرے میں محمد جنت دی زمانت لینا حضرت عثمان اٹھن گھروں پیسے چاہتے نے یہودی کھل گئے خوب چینے جیاں پچینا کتنے پیسے 10,000 دینار فرمایا اے 10 دے 12 گھن خودی چابی میرے حوالے کر 12,000 دینار لے کے خودی چابی گھن کے آئے اعلان کی تیرے مسجد نبویچ کھڑے ہو کے جاؤ صحابہ او خود عثمان نے خرید کی تے عام مسلمانہ واسطے وقفے میرے آقا کو پتا چلے سینے انہیں دامن چاہتے اللہ جڑا عثمان تیرے نبی دے صحابہ نال حساب و کتاب نہیں کریں گا تو بھی دن قیامت دے دنار حساب نہ کریں آج اس خودوں حضرت عثمان دا پانی بند کر لیتا گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اتھائی بس نہیں ہے جو دن نہ دے ظلم دے انتہا جو دن نہ دے اس تو ود کے ظلم دے انتہا کھانا بند پانی بند میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت امام حسین دی شہادت ایسا بیان کریں گے علماء بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کو میں عاجز نورنگ والی دی اندر تو کو حضرت امام حسین دی شہادت سنے سن صلح ایمان ہے لیکن عجل سیودنا کہ حضرت امام حسین نے اے شہادت دے رنگ سکھے کی تھوئن توجہ ہے ٹھیک ہے نا بھائی بے شک شہیدن لیکن اے شہادت جڑے رنگ نظر آمین کہ حضرت امام حسین دکھین پیاسین بکھین اور بلوی صبر کا دامن ہاتھ تو نہیں چھوڑیں گے قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے روزہ نہیں چھوڑیں گے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج یاد کی تیوجنوں کہ جرلے حضرت عثمان دے گھر تے محاصرہ باقی محاصرین ہر پسو گھیرا جتی کڑے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دعائیں شہزادیاں کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو تیار کی تھے آؤ میرے بیٹے ہو آؤ میرے شہزادے ہو اج تارے چچا دے ہوتے وقت آ گئے جلو حضرت عثمان دے دروازے دے ہوتے روایات دے اندر آ دے حضرت علی المرتضی دعائیں شہزادیاں کو تقوما علی باب عثمان کھڑا کر گئے حضرت عثمان دے دروازے دے ہوتے میں پوچھے بھی اے علی انہوں ہزار باغیل انہوں دو شہزادہ کیا تکبر دے کیا مقابلہ ہو سی آپ نے فرمایا میں انہاں دعائیں شہزادیاں کو کھڑائی وینا عثمانیہ یونیورسٹی دے دروازے دے ہوتے جو اتھا کھڑ کے سبق حاصل کریں وفادہ سبق حاصل کریں حیادہ سبق حاصل کریں سخادہ سبق حاصل کریں بھگدہ پیاسدہ
سبق حاصل کریں نماز دا سبق حاصل کریں تلاوت قرآن دا اج دکھی میں دن اپنے چاچے کو کہ بکھے پیاسے رہ کے تلاوت قرآن کی تیوے دیئے بھکے پیاسے رہ کے نماز ادا کی تیوے دیئے تے بکھے تے پیاسے رہ کے قرآن دی تلاوت کی تیوے دیئے تکبیر شہادت حسین دفاع حسین وفاء حسین حیاء حسین نعرہ تکبیر میرے نوجوانوں اے بے شک نسیا کرو کہ اے قربانی دی ابتدا محرم تو نہیں شروع تھی اے 18 ذی الحجہ تو شروع تھی کہ تو شروع تھی یہ 18 ورنہ کوئی تکتا نہیں بندا کہ ایک پاسوں کئی ہزار بندہ ہوئے تے ایک پاسوں 2 بندے ہوئے یہ کوئی 2 بندے لڑائی یا مقابلہ کر فرمایا نا یہ سکھاون واسطے یہ درس حاصل کرن واسطے حضرت علی تھا کھڑا کر کے گئے کہ آج 40 دن ہو گئے پیاسے بیٹھے حضرت امام عثمان حضرت حسین کچھ دن چچا بھوک نہیں لگ دی پیاس نہیں لگ دی بیٹا لگ دیئے کیویں گزارا تھی دے فرمایا بیٹا جب پیاس لگ دیئے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے کیا شروع کریں نا اور آخر وقت دے اندر بھی میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مختصر نصر آپ صبح اٹھے گھر والے کو فرمائے میرا پاجامہ چاہو کے گھرناؤ جڑا میں کڑیں سے بہتر نہیں کیتا پاجامہ پاتے میں اور نوافل پڑھ کے اللہ دے قرآن چاہ کے تے اُدھی تلاوت شروع کی جنہیں پہلے بھی قرآن پڑھ دے انہیں صبح تو تلاوت شروع ہوئے جب آپ انہا لفظت پہنچن کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ کیا معنی اللہ دے رنگ صبغت اللہ دا کیا معنی اللہ دے رنگ ایک خون عثمان دا رنگ ہے کہندہ رنگ ہے خون عثمان دا رنگ جب اس مقام تے پہنچن عمر بن الزابی آئے بے ایمان انہیں آکے لوہے دی لاٹ ماری پیشانی دوتے خون دا فوارہ نکلے اور یہ خون چل دیاں آپ دے گھامیاں دے اٹھے آئے اتھو چل دیاں اکھا مبارک تے آئے اتھو چل دیاں رخصاریاں مبارک تے آئے میرے دکھائے رخصاریاں دے اٹھے آئے انہاں رخصاروں تو چل دے آپ دے ہوٹا تے آئے ہوٹا تو چل دے آپ دی تھوڑی مبارک تے آئے تھوڑی تو چل دے ریش مبارک تے آئے جب ریش مبارک تے آئے انہیں خون عثمان تلے آمنے اللہ نے فرمایا ٹھہر جائے خون عثمان ٹھہر جا تلے کیا ہے اللہ دا قرآن نے فرمایا جتنا خون عثمان قیمتی ہے اس تو زیادہ اللہ دا قرآن قیمتی ہے قرآن نے اپنا سینہ واقعی تے سینہ کھولے خون عثمان اللہ نے روٹ مقرر کی تے زمین تے نہیں بجنا خون عثمان سدھا قرآن دے سینے تے آئے تے قرآن نے خون عثمان کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کی تے تاکہ دن قیامت تک جب اللہ شہادتہ دی گواہی جنسی کہیں شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان کہیں شہید دی شہادت دی گواہی احدہ خران دا میدان کہیں شہید دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان نیسی لیکن جب حضرت عثمان دی واری آسی اللہ پوچھسی عثمان شہید ہے گواہ کون ہے قرآن اگھوت کے اکسی قرآن اگھوت کے اکسی اللہ عثمان کو نہ پوچھو میں قرآن کو نہ پوچھو
سیدنا عثمان ذوالنورین عثمان شہید شہادت دی گواہی کون دینا پائے؟ اللہ دا زور نہیں بولو تو آپ کو یہ شہادت کیوں نہیں یاد رہی؟ کیوں کرے نہیں میں سوچا جو امت دے ہوتے اس عثمان دا بھی کچھ حق ہے نہیں ہے؟ کہیں نعوذ باللہ خائن لکھے پیا، کہیں غاصب لکھے پیا، کہیں اقربا پرور لکھے پیا، تے نبوت نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 8 دفعہ نہیں، اور توجہ کرائے 10 دفعہ نہیں، دنیا دے اتے 14 مرتبہ جنت دی بشارت ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 14 مرتبہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، توجہ کرائے ظالمہ نے اتھا بھی بس نہیں کی تھی، اتھا بھی بس نہیں کی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گورو کفن گھر دے اندارے باقی اعلان کریں دے پہن کہ جناب اسا عثمان نا جنازہ پڑھن دی کہیں کو اجازت لے سوں، کفن دی اجازت نہ لے سوں، توجہ کرے بستی کلیہ والے ہو اللہ واسطے تو کو گزارش کرے نا میری گل سنائے۔ جب اعلان ہوندے 1 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گئے، حضرت عثمان دا لاشا بے گرو کفن گھر دے اندر پیتھیا، مدینہ طیبہ دے اندر خاموشی کوہرا میں ایک گل جب حضور دے گھر تک پہنچی ہے، سید گھر تک پہنچی ہے، حضور دا حرم تو آڈی تے میری اماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی گھر والی گھروں چلن برقع پاکی ہے، مسجد نبی دے دروازے دھوتے آکے اعلان کی تیرے او لوگو میں نبی دا حرم محترم نبی دی گھر والیاں دوبٹہ اتارنے فرمائنے اگر آج شام تک حضرت عثمان دے کفن دفن دی اجازت نہ دیتی گئی تو میں حضور دا حرم اپنے یہ دوبٹے ڈال آکے عثمان کو کفن لے سا۔ نبی دا حرم محترم جدی عفت عصمت عزت حیات یا قسمہ اللہ دا قرآن ہے، وہ عثمان تیری قسمت کو قربان کہ اجنبی دی گھر والی اپنا وہ دوبٹہ تیرے واسطے کفن بڑھا کے کہنا ہے۔ جب باغی کو پتا چلے کہ معاملہ اس قدر اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہن وقت زمین تے رہن دی جا کوئی نہ ہو سکتا، تاون کے اجازت دیتی نے جو حضرت عثمان کو کفن دیتا بنے دفن دی اجازت دیتی بنے، لیکن چند شرائط دے نال کہ جنازہ نہیں کو نہ چاہے سو رات دی تاریخی دے اندر چند لوگ ہو سکتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس جنازہ پڑھا کے رات دی تاریخی دے اندر حضرت نائلہ انگلیاں کٹھیاں ہوئی ہیں، لالٹین چھا کے اگو چل دیا پہیاں، وقت باغی تھا آئین چھتا تے چڑھ کے حضرت عثمان دے جنازے کے اندر پتھر وسائے گئے۔ آہستہ آہستہ رات دی تاریخی دے اندر جب یہ جنازہ چل دیا حضور دے روزے دی چھاؤں دے تلے پہنچے، جناب نائلہ صبر دے بندھن زبط دے بندھن دل دے ہوتے ہتھ رکھ کے آدھن رحمت للعالمین توارے عاشق عثمان دا جنازہ ہے، توارے بہر دہواد دا جنازہ ہے، لوگاں دے جنازے ہوندن انہاں تے پھول ہوندن پھولاں دیا پتیاں ہوندیاں، لیکن آؤ دیکھو عثمان دے جنازے تے پتھر ہی پتھر، شہادت دے بعد پسلیاں تروڑ دیتیاں گئیں، شہادت دے بعد چہرے تے نعوذ باللہ تماچے مارے گئے،
اے گنبد خضرا دے مکین جو دیکھ سکتے ہو تو دیکھو تھوڑے دوہرے داماد دا جنازہ اس حال دے اندر رات دی تاریکی دے اندر جاری ہے، لیکن قرآن دی آیت نے آکے صبر دی تلقین کی دیئے، فرشتیاں دی سلامی دے اندر آہستہ آہستہ نبی دے روزے دی چھان تلو اے جنازہ جنت البقیہ دے اندر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میری ہمت جواب لے گئی ہے، میرے بس دے اندر نہیں کہ اس ظلم دی کہانی تو کی میں سناؤں، کس طرح بیان کرا، ساری بے حسی دی انتہا ہے کہ اساں ایسے مظلوم شہید کو بھول گئے، کہیں یاد نہیں کیتا، کہیں خیال نہیں کیتا کہ یہ دن بھی مناؤں چاہتا، بلکہ گالی دے اندر آکے کہ حضرت عثمان نے نعوذ باللہ مروان کو یہ کیتا، فلاں کیتا، یہ کیتا، وہ کیتا۔ میرے بھائی حضرت حقانی صاحب تو رسے دے بیٹھے ہیں، قرآن دی آیت ہے، اللہ فرمائے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ جڑے سبقت کر گئے نا نیکیاں دے اندر، انہاں کو اللہ پاک دوزخ تو بہت دور رکھے سی، اتنا دور رکھے سی کہ لا یسمعون حسیسہا۔ حضرت مفتی صاحب لا یسمعون آیت قرآن دی پڑھو چاہتو سبھی، لا یسمعون حسیسہا۔ جہنمی لوگ جڑے ہیں نا، قرآن ہدہ پہ انہاں دی آواز آسی حس 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 حس، یہ جہنمیاں دی آواز ہو سی۔ اللہ سے یاد ہے یہ جہنم کنے اتنا دور رکھے ساں کہ انہاں دی حس حس دی آواز بھی سنائی، تسا نہیں سمجھے، نہیں سمجھے جی ہاں نہیں پہنچ گیا نا، لا یسمعون حسیسہا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہوئی زندگی وقت تو کھول کے دسے سم درود پاک پڑھ کے نا محبت نال بابا سے مظلوم مدینہ مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو، سب مل کے سلام کو، مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو، سب رل کو صبران دے کرینانو، صبرن کے سلام کو، مظلوم مدینانو، مظلوم مدینانو، ہر آن سخاوت وچ عثمان غنی اول، ہر آن سخاوت وچ عثمان غنی اول، داماد نبی اول، ہم زلف علی اول، اول دے کرینانو، صبر کے سلام کو، مظلوم مدینہ نو، عثمان دی عظمت دا اعلان نبی کیتا، سمجھانی بھی اچھا سبحان اللہ، عثمان دی عظمت دا اعلان نبی کیتا،
تصدیق خدا کی دی پرچار علی کی دا عظمت دے اینانو سب رل کے سلام کو مظلوم مدینانو سب مل کے سلام کو صبران